سامعین و ناظرین، رضا خانی دھرم کے گمراہ کن مولویوں نے اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے ان کے عوام کی سوچ و فکر میں جو زہر ٹھوسا ہے کہ اہل سنت دیوبند کے عوام و خواص پر روز زبان درازی، فتویٰ بازی اور فحش گوئی، بد کلامی اور اپنی عوام میں علماء اہل سنت اکابر دیوبند کے متعلق تکفیری نعرہ بازی، حتیٰ کہ اہل سنت دیوبند کی عوام و خواص کو سلام کرنا اور آپس میں شادی کے متعلق جو نفرت کی بیج ان کی سوچ میں بسایا اور گھسایا گیا ہے، دنیا اس سے واقف ہے۔ پہلے میں ایک بریلوی عطاری ڈبل دیو کی زبانی سناتا چلوں، سماعت فرمائیں، پھر آگے دلائل و تبصرہ کروں گا انشاءاللہ۔ کہ کسی بھی مرتد کو، کافر کو آپ مرحوم کہیں، مغفور کہیں تو دائرہ اسلام سے آپ خارج ہو جائیں گے، مسلمان آپ نہیں رہیں گے۔ مرحوم کا مطلب ہوتا ہے رحم کیا ہوا۔ جو مرتد مرا وہ جہنم میں جلے گا کہ اللہ اس پر رحم کرے گا۔ مغفور کا معنی ہوتا ہے بخشا ہوا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو کسی بھی دیوبندی کو آپ مرحوم اور مغفور نہیں کہیں گے، چونکہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے، اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ سن لے سامعین، اس زہریلا چنٹو نفرتی وائرس کے اندر کتنی نفرت اور زہر ٹھوس ٹھوس کر ان کے مولویوں نے بھر دیا ہے۔ اس بریلوی عطاری ڈبل دیو مولوی نے، سامعین میں ڈبل دیو کیوں کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ماہنامہ ہے اعلیٰ حضرت، اس کے اندر لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 52 کے اندر کہ ٹھاکر جگت سنگھ کے دو بیٹوں بانس دیو برل دیو نے 1527 عیسوی میں موجودہ بریلی کی بنیاد ڈالی۔ ان دونوں بھائیوں کی نسبت سے اس شہر کا نام بانس بریلی مشہور ہوا، اور اسی وجہ سے رضا خانی نوجل فرقے والے کو بریلوی کہتے ہیں۔ تو سامعین، آپ نے دیکھا جگت سنگھ کے دو بیٹوں کا نام بانس دیو برل دیو تھا، اسی وجہ سے رضا خانی کرتی اٹھائے قوم کو بریلوی کہتے ہیں۔ اب آپ احباب کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ رضا خانی ڈبل دیو کیوں ہیں۔ آگے چلیں، یہ ڈبل دیو عطار دین کا غدار، حتیٰ کہ اپنے ہی علماء کا غدار کہہ رہا ہے رضا خانی کہ کسی بھی دیوبندی کو مرحوم کہنا کفر ہے۔ تو چلیں میں اس ڈبل دیو کو اس کے اپنے ہی گھر کا راستہ بتاتا چلوں، سماعت فرمائیں۔ سامعین، کتاب فتاوی مظہری پروفیسر مسعود صاحب ہیں، ان کے بڑے عالم ہیں، اکابر ہیں، اس کی قریب اس کے مجدد تک پہنچتی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 350 میں لکھتا ہے، مولانا سید احمد رحمۃ اللہ علیہ مولانا اسماعیل مرحوم کی کتاب صراط مستقیم اور تقویۃ الایمان، اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مرحوم کہا۔ اب اس ڈبل دیو رضا خانی کے کچھ نفرتی علماء انہیں کافر کہتے ہیں۔ تو اب یہ ڈبل دیو عطاری خود کافر ہوگا یا جس نے اکابر اہل سنت دیوبند کو مرحوم کہہ کر مسلمان مانا وہ کافر ہوگا؟ اس کا جواب وہ عطار ڈبل دیو غدار ضرور دے، یا پھر کوئی بھی جو اس کا اندھ بھکت ہے وہ بھی آ کر دے۔ آگے سامعین، یہ عطار ڈبل دیو کس طرح خباثت اور غلاظت اگل رہا ہے، ان کی سوچ اور دماغ کے اندر ان کے مولویوں نے، ان کے اکابروں نے کتنی گندگی ٹھوس ٹھوس کر بھری ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ہوگا یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں، دیوبندی لڑکا کا نکاح کتیا سے بھی نہیں ہو سکتا، چاہے کہ ہماری لڑکیوں سے اس کی شادی ہو۔ سمجھ میں آئی؟ دیوبندی لڑکا کا نکاح کتیا سے بھی، حالانکہ انسان سی ہوتا ہے نا، ایک کیا کہتے ہیں، تھوڑا وہ کرنے کے لیے بتایا گیا کہ کتیا سے بھی نہیں ہو سکتا، اور دیوبندی لڑکی جو ہے اس کا کتا سے بھی نہیں ہو سکتا، چاہے کہ ہمارے سنی لڑکا سے ہو۔ دیکھا سامعین، کتنا زہر، کتنی گندی سوچ ان خبیثوں کی۔ اب سامعین دل تھام کر سنیں، فکر نہ کریں، جواب میرے ذمے۔ اس عطاری مولوی نے جو کہا کہ دیوبندی لڑکے کا نکاح کتیا سے بھی نہیں ہو سکتا، کتیا سے مراد کون ہے سامعین دلائل سے ثابت کروں گا میں۔ اور آگے کہا ڈبل دیو عطار نے کہ کسی دیوبندی کا کتے سے بھی نکاح جائز نہیں۔ تو لیں پہلے سلمان اظہری کی زبانی سنیں سامعین، کتی اور کتیا سے کون مراد ہے یہ سنیں، پھر میں دلیل دوں گا آگے انشاءاللہ۔ یعنی جو ایک پٹا والے جو کتے ہیں وہ مارے نہیں جاتے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ الحمدللہ آج ہمارے گلے میں قادری پٹا پڑا ہوا ہے، اس لیے ظالم دور سے دیکھتے ہیں اور یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں یہ بغداد کا کتا ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو غوث اعظم کا کتا کہتا ہوں، ایسا مت کرو میری جان۔ یہ تو سامعین، یہ آپ نے سن لیا ان کی زبانی کہ اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں۔ ایک تو اپنے متعلق کتا کہنا اور ایک دوسرے کے متعلق کتا کہنا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اب میں کتاب سے واضح کرتا ہوں کہ کتیاں کس دھرم کے ماننے والے ہیں اور کتے کس دھرم کے ماننے والے ہیں۔ یہ دیکھیں انوار رضا ہے، رضا خانی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر
238 ہے۔ لکھتا ہے اعلیٰ حضرت اپنے پیر و مرشد کی حد درجہ تعظیم کیا کرتے تھے اور آپ کے روضہ اقدس پر بہت پر اثر عالمانہ و صوفیانہ تقریر کیا کرتے تھے۔ جب سجادہ نشین صاحب نے ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت سے رکھوالی کے لیے 2 کتوں کی فرمائش کی تو اعلیٰ حضرت اعلیٰ نسل کے 2 کتے خانقاہ عالیہ کی دیکھ بھال کے لیے بذات خود آئے اور فرمایا کہ حضرت ان کتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، یہ سارا کام کاج کریں گے اور رات کے وقت رکھوالی بھی جانتے ہیں۔ یہ 2 کتے کون تھے؟ آپ کے دونوں صاحب زادگان، جن میں سے ایک حضرت قبلہ مفتی اعظم ہند تھے یعنی مصطفی رضا قادری۔ تو 2 بیٹے کو کیا کہا؟ اعلیٰ نسل کا کتا۔ اس کے 2 بیٹے کتے تھے۔ جب سامعین اس کے بیٹے کتے ہیں تو اس کی بیٹی کیا ہوگی؟ کتیا ہوں گی۔ اور یہی بات یہاں پہ کہا سامعین، رضا خانی دھرم میں یہ اصول ہے اور ان کا فتویٰ ہے کہ دیوبندی لڑکا کسی کتی سے یعنی رضا خانی عورت لڑکی سے شادی کر نہیں سکتا، حرام ہے، اور دیوبندی لڑکیاں کسی رضا خانی اعلیٰ نسل کے کتے سے شادی نہیں کر سکتی، ناجائز، حرام ہے۔ یہ فتویٰ آپ کو سمجھ میں آ گئے سامعین؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رضا خانی مولوی کہہ رہا ہے اور اس دھرم کی کتابیں کہہ رہی ہے کہ رضا خانی کتے ہیں، رضا خانی مرد کتے ہیں اور ان کی عورتیں لڑکیاں کتی ہیں۔ یہ واضح کر دیا رضا خانی کتاب اور ان کے مولویوں نے کہ اہل سنت جماعت دیوبند کا کوئی فرد، لڑکا یا لڑکی، رضا خانی کتے اور کتی سے شادی نہ کرے۔ فیصلہ کن فتویٰ ہے سامعین، بات کھل کر آپ کے سامنے آ گئی رضا خانی دھرم کی کتابوں کے ذریعے سے اور رضا خانی مولویوں کی تقریروں کے ذریعے سے کہ رضا خانی دھرم کے مرد کتے ہیں، ان کی عورتیں لڑکیاں کتیاں ہیں، ان سے شادی کرنا اہل سنت جماعت دیوبند کے مسلمان مرد عورت کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ میں بتائیں اور اپنی رائے کو پیش کریں۔